بادشاہ اور ملکہ کے ہاں ننھی پری کی پیدائش اس وقت ہوئی جب وہ اپنی ساری امیدیں توڑ چکے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ایسی خوبصورتی کسی نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ملکہ نے اس کا نام عنایہ رکھا، جس کا مطلب تھا اللہ کا تحفہ۔ محل میں اس کے ہونے سے رونق تھی۔ عنایہ کی ہر خواہش کو پورا کیا جاتا تھا۔ عنایہ کو اپنے آپ سے بہت محبت تھی۔ آئینے کے سامنے گھنٹوں گزار دیتی۔ وہ تیراکی کی بھی بے حد شوقین تھی۔ وہ فطرت سے عشق کرتی تھی۔ وہ اپنے دن کا زیادہ تر وقت جنگلات، ندیوں، پہاڑوں اور سمندر پر گزارتی۔ ایک صبح عنایہ اپنے نرم بستر سے اٹھی اور فریش ہو کر ایک کمرے میں داخل ہو گئی، جہاں بڑے سے ٹیبل پر ملکہ اور بادشاہ اپنی بیٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ کھانے کی میز پر لذیذ ناشتے سے بھری پڑی تھی۔ عنایہ نے امی کو پیار کیا اور آ کر بیٹھ گئی۔ امی ابو، میں آج جزیرے کی سیر کو جانا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کیوں نہیں بیٹا، آپ ضرور جاؤ۔ عنایہ نے جلدی سے ناشتہ کیا اور اسٹور روم میں فشنگ گیئر، کیمرہ اور کچھ ضروری سامان ساتھ لیا اور گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے باہر نکل آئی۔ چند ہی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ایک خوبصورت جزیرے پر پہنچ گئی۔ ناریل کے لمبے درخت، سنہری مٹی اور سامنے نیلا سمندر۔ اسے اپنا سامان ایک درخت کے نیچے رکھا اور اپنا ٹینٹ لگایا اور بیٹھ گئی۔ پھر وہ اپنے خوبصورت سنہرے بالوں کو باندھا، فشنگ گیئر اٹھایا اور سمندر کی جانب بڑھنے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، اچانک سے اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ رک گئی۔ اس نے اپنے ہوش سنبھالے، پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں۔ پھر ایک آواز آئی، سس۔ عنایہ نے چونک کر دیکھا، پھر اچانک ایک بڑا رنگ برنگا سانپ آ کر اس کے گرد لپٹ گیا۔ عنایہ چیخی، ہٹ جاؤ، چھوڑ دو مجھے۔ مگر سانپ بولنے لگا اور اس کی آواز نرم تھی، ڈرو مت شہزادی، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ عنایہ غصے سے بولی، دوستی؟ تم ایک بدصورت خوفناک سانپ ہو، بھلا میں شہزادی عنایہ، میں تم سے کیوں دوستی کروں گی؟ سانپ بلند آواز میں بولا، شہزادی، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ پھر شہزادی نے سانپ کو زور سے جھنجھوڑا اور سمندر کی طرف چل دی۔ سانپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ زور سے بجلی چمکی، اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ شہزادی عنایہ مکمل طور پر بھیگ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس خوفناک موسم میں وہ گھر سے کیسے جائے گی۔ عنایہ نے گھر فون کرنا چاہا، لیکن موبائل فون بند ہو گیا۔ دوسری طرف وہ سانپ جو میں ایک غریب آدمی تھا، جسے عنایہ کے والد نے سزا کے طور پر اسے سانپ کی شکل میں بدل دیا تھا۔ اس سانپ نے انسانوں جیسا لباس زیب تن کیا تھا اور اس کے آنسو جیسے جیسے زمین پر گرتے، وہ ایک طاقتور اژدہا میں تبدیل ہو جا رہا تھا۔ عنایہ کو کڑکتی بجلی سے خوف آ رہا تھا۔ رات ہونے کو تھی۔ وہ پھر سے جزیرے کی طرف بڑھی۔ اسے اسی سانپ کا خیال آیا۔ اس نے سوچا شاید وہ اس کی مدد کر سکے۔ ڈھونڈتے ہوئے اس کو دور ناریل کے درخت سے آنسو گرتے نظر آئے، جو نیچے گر کر چمک رہے تھے۔ عنایہ سانپ کے پاس گئی اور کہا، مجھے معاف کر دو، میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی شہزادی نے یہ کہا، فوراً وہ طاقتور اژدہا خوبصورت شہزادے میں تبدیل ہو گیا۔ شہزادی حیران و پریشان اس کو دیکھ رہی تھی۔ پھر لڑکے نے شہزادی کا ہاتھ تھاما اور بتایا کہ میری ایک بیٹی تھی۔ بادشاہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹی دے دو، میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تمہاری باقی کی زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ میں نے بادشاہ کو انکار کر دیا تو انہوں نے مجھے سانپ میں بدل دیا اور کہا کہ تم ساری عمر ایسے ہی رہو گے جب تک کہ کوئی مہربان شہزادی تم سے دوستی نہ کر لے۔
شہزادی یہ سن کر بہت حیران اور شرمندہ ہوئی۔ پھر سانپ لڑکے نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا۔ سانپ لڑکے بدوا ملکہ اور بادشاہ کو ایسی لگی کہ پھر ان کی ساری دولت اور امارات دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئے اور وہ سڑک پر آ گئے۔ ان کی اکلوتی بیٹی انہیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے سانپ شہزادے کے پاس آ گئی۔ شہزادی عنایا نے سانپ شہزادے سے شادی کر لی۔ یوں ہمیشہ کے لیے دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔